اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلا پروگرام اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، آخری ایپیسوڈ یعنی آخری قسط، تو اس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلام کے نفاذ کے بارے میں، یعنی دعوت اسلام، دعوت دین اور اقامت دین کی بات ہو رہی تھی۔ دعوت دین پر ہم نے 2-3 پروگرام کیے، اور ایک پروگرام جو پچھلا آپ نے دیکھا ہے وہ اقامت دین کے بارے میں تھا۔ دین اصل میں اپنا غلبہ چاہتا ہے بنیادی طور پر، مطلب دین کے اتنا نہیں ہے کہ صاحب میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر، اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہوں بس دین نافذ ہو گیا، یا تسبیحات پڑھتا رہوں دین نافذ ہو گیا۔ یہ سارے عمل بھی باعث ثواب ہیں اور باعث اجر ہیں، لیکن اصل میں دین کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اس سے صرف میری ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور بنیادی طور پر ہم مکلف ہیں اس بات کے کہ اپنی ذات کو دین سے فائدہ پہنچائیں، اور اللہ کے دین کو بھی ہماری ذات سے فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اور ہماری ذات سے فائدہ پہنچنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ دین کے غلبے کے لیے ہماری جد و جہد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے۔ لیکن ہم نے جو کام کیے ہیں وہ یہ کہ غلبہ دین کے سلسلے میں ہمارا کام جو ہے وہ بالکل ٹھپ ہو گیا۔ مجھے معاف کیجیے گا، یہ لفظ بھی اچھا نہیں ہے، ٹھپ ہو گیا، بالکل ہم کام کر ہی نہیں رہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ دعوت دین کر کے لوگوں میں تبدیلیاں لاتے رہیں، ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ لوگ تبدیل ہو جائیں گے تو معاشرہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو رہا۔ اصل میں معاشرے کی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا بہت ضروری ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے جہاد، جہاد ایک ایسا لفظ ہے جس پہ بہت ہی مطلب سینسر لگا دیے ہم نے، ذاتی سینسر بھی لگا دیے کہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ جہاد کا مطلب جد و جہد ہے، وہ جہاد بالکل الگ ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ لوگ ڈر رہے ہیں۔ اصل میں معاشرے کی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اس پر شجاع صاحب بہت تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ شجاع صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیے مزاج کیسا ہے؟ مزاج بالکل ٹھیک ہیں اور الحمدللہ خیر و عافیت۔ جہاں جہاد کا لفظ آ جائے وہاں لوگوں کے مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، چہروں کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ مطلب ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے لازم قرار دیا ہے اس چیز سے ہم ڈرنے لگے۔ جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ ہم خیرا وہن میں کثیرا۔ مبتلا ہو گئے۔ جی ہم وہن میں مبتلا ہو گئے۔ ہاں، وہن ابھی ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرا، آپ نے 2-3 اور ایسے نکات ابھی بیان فرمائے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو میں ان پر ہم کلام بھی کر لیں۔ پہلے ہم ریکیپ کی طرف آ جاتے ہیں انشاءاللہ، اور جو ابھی جو بات آئی اس میں لفظ وہن آیا، ایک حدیث مبارک کا ذکر ہم کر لیں گے، دوبارہ کر لیں گے، پہلے بھی ہم کرتے رہے۔ نمبر 2، جہاد کے لفظ پر کلام کرتے ہوئے ہمیں پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہم قرآن پاک سے یہ بھی پوچھیں گے کہ قرآن پاک جہاد کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے اور قتال کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، اور قتال جنگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جہاد ہمیشہ جنگ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات کی تھی، وہ جد و جہد کے معنی میں، محنت کے معنی میں، اسٹرگل کے معنی میں، کوشش کے معنی میں، جزاک اللہ خیر، استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے تو ہم ریکیپ پر آ جاتے۔ ہم گزشتہ کچھ پروگرام سے دعوت دین اور پھر اقامت دین پر گفتگو کرتے ہوئے آئے۔ نبی اکرم علیہ السلام داعی اعظم بھی ہیں، مبلغ اعظم بھی ہیں، اور آپ سے بڑھ کر کوئی داعی، کوئی مبلغ، کوئی معلم، کوئی مزکی، کوئی مربی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد بھی فرمائی۔ اس پر ہم نے تفصیل سے کلام کیا۔ اس جد و جہد کے لیے
معاف کیجیے گا، اس جد و جہد کے لیے اب تقاضا امت مسلمہ سے ہے اور اس کے لیے محنت کرنا یہ امت کے کاندھوں پر ذمہ داری ڈالی گئی۔ اس محنت کا ایک جامع عنوان جہاد ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے جہد سے اس لفظ کو سمجھا اور جہد کے ساتھ ہم نے ایک اور لفظ استعمال کیا، مجاہدہ۔ تو جہد کوشش کا معنی ہے اور مجاہدہ کوشش کے مقابلے میں کوشش۔ میرا نفس، ہمارا نفس، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں، 13ویں پارے کے آغاز میں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کی شدید دعوت دینے والا ہے۔ اس برائی کی دعوت جو کہ نفس کی طرف سے آ رہی ہے، یہ میرا نفس مجھے اکسا رہا ہے اللہ کی نافرمانی کے لیے۔ مجھے کوشش کرنی، مجھے محنت کرنی، مجھے اسٹرگل کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے۔ تو کوشش کے مقابلے میں کوشش، ناظرین کو یاد آ گیا ہوگا، اس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ مقاتلہ کیا ہے؟ ایک طرف ریاستی اداروں کے اہلکار ہیں، پولیس کے اہلکار ہیں، دیگر اداروں کے اہلکار ہیں، دوسری طرف ڈاکو ہیں۔ اب ان کا ہو گیا مقابلہ۔ ہم کہتے ہیں مقابلے میں 4 ڈاکو مارے گئے، مقابلے میں 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ یہ مقابلہ کیا ہے؟ ریاستی اہلکار ان ڈاکو کے خلاف اقدام کر رہے ہیں، وہ ان کے خلاف اقدام کر رہے ہیں۔ کوشش کے مقابلے میں کوشش، یہ مجاہدہ ہے۔ ایک کے مقابلے میں دوسرا کھڑا ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے، یہ مقابلہ ہے۔ تو جہاد، اس میں 2 طرفہ کوشش کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ شیطان، قرآن پاک کہتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ شیطان تو ہماری آخری سانس تک چاہتا ہے کہ ہمیں ورغلائے اور ایمان سے دور کرے، تو اس کی کوشش ہے ہمیں نافرمانی کی طرف لے جانے کی۔ ہماری کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہ کوشش کے مقابلے میں کوشش، یہ مجاہدہ ہے۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ وہ کوشش جس میں مقصد ہو اللہ کے کلمے کی سربلندی، وہ کوشش جس میں مقصد ہو اللہ کا دین وہ سربلند ہو، اللہ کا کلمہ سربلند ہو، اللہ کا حکم سربلند ہو، وہ کوشش جہاد فی سبیل اللہ ہوگی۔ جیسے حدیث مبارک ہے بخاری شریف میں، نبی اکرم علیہ السلام سے پوچھا گیا، بڑا اہم نکتہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے وہ اللہ کی راہ میں جنگ بھی کرتا ہے مگر اس لیے کہ اس کی بہادری کے چرچے ہوں، ایک کوئی جنگ کرتا ہے کسی قبائلی تعصب کی وجہ سے، تو کون مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ جس کا جہاد، جس کی محنت، جس کی کوشش اس مقصد کے لیے ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے۔ تو جس کی محنت اس لیے ہے کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو، وہ محنت فی سبیل اللہ ہوگی۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ میں اور آپ اللہ کی اطاعت پر آ جائیں، میں اور آپ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے بنیں، آپ کے میرے گھر میں معصیت میٹھے، اللہ کا حکم نافذ ہو، ہمارے معاشروں میں اللہ کا حکم نافذ ہو، اس زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو، یہ ساری محنت جہاد فی سبیل اللہ قرار پائے گی۔ ایک نقطہ اور ذرا علمی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا، قرآن کریم میں جہاد کا لفظ کبھی کبھی جنگ کے معنی میں بھی آیا ہے۔ سورہ توبہ کا مطالعہ کریں، غزوہ تبوک کا ذکر آتا ہے، وہاں جہاد کا لفظ آیا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ قتال وہ ہمیشہ جنگ کے معنی میں آتا ہے، جہاد کبھی کبھی جنگ کے معنی میں آتا ہے، ہمیشہ جنگ کے معنی میں نہیں آتا۔ ایک اور نقطہ ہمارے ناظرین نوٹ کر لیں، ہمارے فقہا کے ہاں لفظ جہاد جب استعمال ہوتا ہے تو اکثر وہ قتال کے معنی میں لیتے ہیں۔ فقہا کے ہاں جہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اکثر قتال کے معنی میں لیتے ہیں۔ البتہ تمام مفسرین نے اور فقہا نے بھی ذکر کیا، جب قرآن کریم مختلف پیرایوں میں جہاد کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ہمیشہ جنگ کے معنی میں نہیں آتا، وہ اور کئی معنی میں بھی آتا ہے، اور وہ لغوی مفہوم میں بھی آتا ہے اور وہ اصطلاحی مفہوم میں بھی آتا ہے۔ حاصل کلام، ہر وہ کوشش جس میں مقصد ہو اللہ کا کلمہ سربلند ہو، اللہ کا دین بالاتر ہو جائے، وہ کوشش جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اچھا، یہ ناظرین محترم، یہ جو قتال کا معاملہ ہے جہاد کے معاملے میں، تو قتال کا معاملہ جو ہے وہ آخری سٹیج ہے اس سلسلے کا۔ جی مطلب یہ سوچ لینا کہ میں اگر جہاد کی بات کر رہا ہوں تو بس میں نے یہاں کچھ چھری خنجر چھپائے ہوئے ہیں اور بس میں نکال لوں گا تھوڑی دیر میں، ایسا نہیں ہے۔ مطلب آدمی کو تبلیغ کرنی ہے، دین کی بات کرنی ہے، لوگوں کو قائل کرنا ہے، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنا ہے، قائل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، یہ سب جہاد ہے۔ معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے عملی جد و جہد کرنی، یہ جہاد ہے سارا کا سارا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جو بہت لاسٹ اسٹیج پر ہوتی ہے کہ اب دشمن ایسا ہے جو کھلا بغاوت پہ اترا ہوا ہے، جو کھلا بالکل منکر خدا ہے اور جو خدا کے قانون کو معاذ اللہ استغفر اللہ رون دینا چاہتا ہے، تو وہاں پھر سد سکندر بن کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہاں وہ قتال کا مرحلہ، لیکن ہمیشہ قتال کا مرحلہ نہیں آتا۔ ہم نے اصل میں اس کو جہاد کے لفظ کو غلط مفہوم دے دیا ہے۔ اب آئیے
اس نقطے کو بھی اور انٹرو میں جو آپ نے باتیں بیان فرمائی اس کے تسلسل میں ایک اور نقطہ میں اشکر بڑا قیمتی. ہم سب جانتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام کے دور میں قتال ہوا اور کوئی اگر انکار کرے اس کا تو وہ اسلام سے خارج. غزوہ بدر، احد، احزاب، فتح مکہ کا موقع، خیر اس وقت تو باقاعدہ جنگ کا معاملہ پیش نہیں آیا، اور غزوہ تبوک کا معاملہ وہاں بھی باقاعدہ جنگ کا معاملہ پیش نہیں آیا، مگر یہ سب قتال فی سبیل اللہ کے مراحل ہیں جہاں تلوار اٹھی ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت وہ قتال کے میدان میں کھڑی ہوئی. مکی دور میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی نا، مکی دور میں تو کوئی تلوار نہیں چلی. اب دلچسپ بات کیا ہے، مکی دور میں جہاد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اور سنیں قرآن پاک میں سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں آتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی اس قرآن پاک کے ذریعے ان کے خلاف جہاد کیجئے، جہادًا کبیرہ، بڑا جہاد. اب بتائیے یہاں پہ کیا، یہ تو سورہ فرقان مکی صورت ہے اور مکی آیات ہیں، اور مکے میں تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، یہ الفاظ بھی قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 77 میں مکی دور کا حوالہ ہے. سورہ نساء آیت نمبر 77 میں الفاظ ہیں کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو. تو مکی دور میں تو جنگ کی اجازت نہیں تھی، مکی دور میں تلوار تو نہیں اٹھی، مکی دور میں کوئی باقاعدہ مقابلہ تو نہیں ہوا، دو بدو جنگ تو نہیں ہوئی. اب کون سا جہاد ہو رہا ہے؟ یہ اہم نقطہ کہ مکی صورتوں میں جہاد کا لفظ استعمال ہوا. وہی بات، کوشش، محنت اور جد و جہد کے معنی میں. اچھا کن سے جہاد کریں؟ یہ کافروں سے. کس سے کریں؟ قرآن کے ذریعے. اور کیسا جہاد کریں؟ بڑا جہاد کریں. ناظرین نوٹ کیجیے اس آیت نمبر کو، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. آپ ان سے جہاد کیجیے، بڑا جہاد بھی اس قرآن پاک کے ذریعے. کیا مطلب؟ کفر کا رد کرنا ہے، شرک کا رد کرنا ہے، باطل کی دعوت کا رد کرنا ہے، جاہلیت قدیمہ کا رد کرنا ہے، بری رسومات، تصورات، افکار، فکر، سوچ، فلسفہ جو کچھ بھی ہے اس سب کا رد کرنا ہے. قرآن کی تلوار کے ذریعے سے اس کا رد کیجیے. تو مکہ مکرمہ میں لوہے کی تلوار نہیں چلی، قرآن پاک کی تلوار چلی. قرآن پاک کے ساتھ قرآن پاک کے ذریعے جہاد ہوا. اور سنیے سورہ عنکبوت ہے، مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی، کم و بیش 5 نبوی میں، آغاز وحی کا 5واں برس. سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے 69، بہت مشہور آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے. والذی، اچھا میں نے کہا بہت پیاری آیت ہے تو ساری آیتیں پیاری ہیں جی. ہدایت کے بیان پر بہت پیارا مقام. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو دے دیں گے. مکی دور میں تلوار نہیں چلی ہے. یہ جہاد کون سا ہے؟ کوشش والا، کوشش والا جہاد. ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی تھی کہ مکی دور میں تو جہاد کا حکم ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو وہاں جہاد کا لفظ، اصل میں مسئلہ یہ ہم نے جو ہے وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ جسے کہتے ہیں نا، ایک غلط فہمی، ایک مبالغہ ہم نے کر لیا ہے کہ یہ سمجھا کہ جہاد جو ہے وہ صرف مار دھاڑ اور قتال ہوگا. یہ قتال کا معاملہ تو بالکل آخری مرحلے میں ہے، اور وہ پھر لازم ہو جاتا ہے جب دین پر ایسی آنچ آنا شروع ہو جائے کہ اب کوئی اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہے. لیکن ابھی تو بڑے چارے موجود ہیں. پہلے تو اپنی سوسائٹی کو درست کرنا، پہلے تو اپنے ذات کے خلاف جہاد کرنا ہے، اپنے آپ کو انسان بنانا ہے. اللہ، اور جب جیسے شجاع صاحب فرما رہے تھے نا کہ قرآن کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کرو، تو اصل جہاد تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اصل میں جہاد یہ ہے کہ ہم سب سے اعلان بغاوت کرتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود، تو پھر سے کون ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو یہی سب سے بڑا جہاد ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں بڑا، تو پھر اب جو بنیادی کام شروع ہوتے ہیں وہ یہ کہ پہلے اللہ کو اپنی ذات میں بڑا کر لیں، اپنے معاشرے میں بڑا کر لیں، اپنے معاملات میں بڑا کر لیں. دشمن کے پاس تو بعد میں بڑا ہوگا نا وہ. جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیراً. تو آپ نے ماشاءاللہ اچھا اضافہ فرمایا، اور جیسے آپ نے بریک سے پہلے بھی ایک بات بیان فرمائی تھی کہ قتال فی سبیل اللہ اس کا موقع مرحلہ تو آخر میں آتا ہے، اور کبھی آتا کبھی نہیں بھی آتا. جی، اور اس سے پہلے بڑے مراحل ہیں جو نگاہوں سے آج اوجھل ہو چکے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 2 جذباتی قسم کی رات میں تقریریں ہو جائیں اور اس کے بعد ہم کمبل اوڑھ کر لیٹ جائیں، صبح اٹھیں تو اسلام غالب ہو جائے. ایسے نہیں ہے بھائی، یہ بڑے کرتے کرتے ہمیں 70 سال ہو گئے. ہاں جی، یہ بڑے بڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا. تو بات کیا چل رہی تھی، اور آپ نے میرے لیے گفتگو آسان فرما دی. نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، معاشرے کی جو بری دعوتیں ہیں جن کو بگڑا ہوا معاشرہ کہتے ہیں
اس کے خلاف جہاد کوششیں، اللہ کے دین کی دعوت پریزنٹ کرنے کے لیے جہاد کوشش، اٹھنے والے اعتراضات کا رد کرنے کے لیے جواب اور جہاد. ہماری امت کے اسلاف نے کام کیا. یہ وہ ساری محنتیں، اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد. پھر وہ مرحلہ بھی آئے گا اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد. یہ مستقل عمل ہے جہاد کا. بریک سے پہلے جو آیت پیش کی گئی سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 مکی صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے، محنت کرتے، جہاد کرتے، سٹرگل کرتے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کر دیتے ہیں. گویا ہدایت کے حصول کے لیے جہاد کرنا لازم ہے، ضروری ہے. یہی بات آپ نے انٹرو میں بیان فرمائی تھی، اور میں نے بھی گزشتہ پروگرامز میں ذکر کی تھی. یہ جہاد کا عمل فرض ہے ہم پر، یہ ضروری ہے، ایگزیکٹلی، یہ لازم ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہر مرحلے پر. یہ 24/7 والی بات ہے. تو اگر ہدایت چاہتے ہو، اللہ فرما رہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کر دیں گے. تو یہ جہاد کا عمل تو مستقل عمل ہے. اگلی بات، جیسے کہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو خواہ الرجی ہو گئی ہے، اور وہ لفظ جہاد پر بات کرنا بھی نہیں چاہتے اصل میں یہ ہے ایک پروپیگنڈا. جی، اور پروپیگنڈے کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے کہ کسی ایک چیز کو نگیٹو بنا کے پیش کیا جائے یا پازیٹیو بنا کے پیش کیا، اسے اتنا پیش کیا جائے کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگیں. جی. اور آج یہ پروپیگنڈا ہم مسلمانوں کے خلاف چل رہا ہے، اور جن مسلمانوں پر الزام ہے لڑاکو ہیں، جنگجو ہیں، دہشت گرد ہیں، مار دھاڑ کرنے والے ہیں، گردن اڑانے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں، وہ کرنے والے ہیں. عجیب بات ہے، پچھلے 100 برسوں میں سب سے زیادہ جانیں ہم مسلمانوں کی گئی ہیں، سب سے زیادہ خون ہم مسلمانوں کا بہایا گیا، سب سے زیادہ بچے ہمارے شہید ہوئے، سب سے زیادہ بوڑھے ہمارے شہید ہوئے، سب سے زیادہ عصمت دری ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو کی گئی، سب سے زیادہ ہمارے علاقوں پر قبضے کیے گئے، سب سے زیادہ ہمارا نقصان کیا گیا. اور الزام ہم پر ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم جو ہے بنیاد پرست ہیں، ہم جو ہے وہ لڑاکو ہیں، اور ہم جو ہے جنگجو ہیں، اور ہم جہاد کرتے ہیں. اللہ اکبر، جہاد کا تقاضا ہے، ہم بات کر رہے ہیں، مگر جن پر یہ الزام تراشی جو لوگ کر رہے ہیں ان کا کوئی منہ ہے بات کرنے کا؟ وہ جنگ پر آمادہ ہے، وہ جنگ پہ آمادہ ہیں. اور اچھا، ہم برسوں سے اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ سنت رسول علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے دین نے جنگوں کو بھی تہذیب سکھائی. اور اسلامی جنگوں کی تہذیب تو کمال کی تہذیب ہے. جی، تو آج جو چیمپئن بنے ہوئے سویلائزیشن کے، آج جو انورٹڈ کاما میں سویلائزڈ کہلاتے، آج جو انورٹڈ کاما میں مہذب کہلاتے، ان کا چہرہ تو دیکھیں. بوسنیا، میں نے ابھی چند دن پہلے خدا کی قسم وہ سارا سٹیٹس پڑھا ہے، وہ سارا ریکارڈ پڑھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، آنسو نکلے، میں خدا کی قسم اٹھا رہا ہوں. جس طرح ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ عصمت دری کی گئی وہاں پر، جس طرح لاشوں کے لاشیں وہاں پہ گرائے گئے. بوسنیا کو بھول گئے ہم دنیا کے دیگر علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی پچھلے 100 برس کی بات کر رہا ہوں، 80 برس کی بات کر رہا ہوں، 70 برس کی بات کر رہا ہوں، اور ہم مسلمانوں پر الزام ہے کہ دہشت گرد ہیں، جنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو ایک تو ہمیں ان کے منہ پہ جواب دینا چاہیے، اور ہم مسلمان جو سادہ لوہی میں مرعوب ہو کر ان کی زبان بولنا شروع کر دیتے. وی آر ویری پیس لونگ سوسائٹی. یس، وی آر پیس لونگ سوسائٹی. ہم امن و سلامتی سے محبت کرتے ہیں. ہمارا تو نام ہی مسلم ہے، ہمارے تو مسلم کا معنی سلامتی والا ہے. اللہ اکبر، ہم سے بڑھ کر کون سلامتی والی بات کرنے والا ہوگا؟ لیکن ہم کیا اپنے دین کے اندر تبدیلی کر دیں ان کی خاطر؟ ہم اپنی دینی اصطلاحات کو چھوڑ دیں؟ ہم اپنی دینی اصطلاحات کو غلط رنگ دینا شروع کر دیں؟ کم سے کم ہم مسلمانوں کو ایسا مرغوب اور غلام ابن غلام تو نہیں بننا چاہیے. حاصل کلام، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جہاد ایک فریضہ ہے، جہاد ایک بڑا تقاضا ہے ہم سے، یہ جہاد ایک مستقل کرنے والا کام ہے. اور ابھی آپ نے کیا اچھی بات بیان فرمائی کہ بھائی وہ قتال کا مرحلہ بھی کبھی آئے گا، کبھی آئے گا، ممکن ہے نہ بھی آئے. جی، لیکن ہے شرائط پوری ہوں گی تو وہ تقاضا بھی آئے گا. مگر جہاد کا موقع تو آج بھی. اور بڑی دلچسپ بات، افضل جہاد کیا ہے؟ سوال آ سکتا ہے، افضل جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا. سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مکرم افضل جہاد کیا ہے؟ فرمایا کہ
ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرو. کیا مطلب؟ ایگزیکٹلی. نفس برائی کی دعوت دے، تم خیر کی طرف آؤ. نفس شر کی دعوت دے، تم خیر کی طرف آؤ. نفس تمہیں سلانے کی کوشش کرے فجر وقت، تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی اطاعت کے لیے. تو اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا اللہ تعالیٰ کی افضل جہاد ہے. افضل جہاد یہ ہے جہاد. اور ہم جو ہے نا، ہم نے جہاد کا صرف ایک مفہوم جو ہے وہ لے لیا. جہاد کا مطلب صرف قتل و غارت گری کرنا تھوڑی ہے. افضل جہاد تو یہ ہے معاشرے میں جو برائیاں جب تک معاشرہ پاک نہیں ہوگا جہاد کیسے کریں گے آپ لوگ؟ مطلب دوسرے کو اگر دین کی تبلیغ کرنے آپ جا رہے ہیں تو پہلے اپنے معاشرے اور اپنی ذات کو تو درست کرنا ضروری ہے. یہ ہے وسیع تر تصور جہاد فی سبیل اللہ کا، جہاں نفس سے، شیطان سے، برے نظام سے، برے معاشرے سے، برائی کی دعوت کے مقابلے میں، باطل کی دعوت کے مقابلے میں ہم نے کوششیں کرنی. اور یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. اور اس کے بغیر سبحان اللہ، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. قرآن پاک کھولیں، سورہ صف ہے 28 پارے میں. سورہ صف کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والوں، میں کیا تمہیں وہ تجارت بتاؤں؟ حضور سے کہلوایا جا رہا ہے علیہ السلام، کیا میں تمہیں اس تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں تنجیکم نجات دے من عذاب علیم، دردناک عذاب سے؟ بالکل بھائی، ضرور بتائیے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تم اللہ پر ایمان لاؤ، تم اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ واقعتاً، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم سمجھو. تو نجات کے لیے سچا پکا ایمان دل میں اور عمل میں جہاد. اور عمل میں جہاد کیا ہے؟ ہر آن اللہ کی اطاعت کی کوشش، ہر آن نافرمانی سے بچنے کی کوشش، ہر آن اللہ کی بندگی کی کوشش، ہر آن اللہ کی بندگی کی دعوت کی محنت، ہر آن اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کے قیام کی جد و جہد کا معاملہ. یہ تصور ہے جہاد کا، اور نجات کے لیے ضروری، ہدایت کے حصول کے لیے ضروری، اور اس کا حکم بھی موجود ہے. سورہ حج ہے 17ویں پارے کے آخر میں، سورہ حج کی آخری آیت ہے آیت نمبر 78. اللہ حکم دے رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس قدر تاکیدی اسلوب میں جا بجا قرآن پاک میں یہ ذکر آتا ہے. کیوں ہم مرعوب ہو کر اور غلامانہ ذہنیت کے ساتھ اور ڈرتے ڈرتے اللہ کے دین کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے ہمیں. اور اللہ کا دین چھپنے والا تو نہیں ہے، اللہ کا دین تو روشن ہونے والا ہے. یہ وہ شمع ہے جسے جتنا بجھانے کی کوشش کی جائے گی اتنا ہی بھڑکے گی. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے دین کو چھپا لیں گے تو یہ چھپنے والی چیز تو ہے نہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بات فیصلہ کر چکا ہے کہ اس دین کو غالب کرنا ہے. ابھی میری زندگی میں غالب تو نہیں ہو سکے گا، اور شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی میں غالب نہیں ہوگا، لیکن ہماری جد و جہد اس میں شامل ہو جائے گی. بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور یہی ہمارے لیے اجر ہوگا. تو ہماری اپنی جد و جہد جو ہے، مطلب جد و جہد بمعنی جہاد ہی استعمال کر رہا ہوں میں، ہمارا جہاد جو ہے اسے جاری و ساری. میں نے کہا تھا نا، کلمہ تو خود جو ہے وہ جہاد ہے، جو اس بات کا اعلان ہے ببانگ دوحل کہ میں نہیں مانتا کسی چیز کو، کسی کو الہ یا کسی کو بڑا مانتا ہی نہیں. میں صرف ایک اللہ کو بڑا مانتا ہوں. اور جب میں ایک اللہ کو بڑا مانتا ہوں تو میرے معاشرے میں بھی وہی اللہ بڑا ہوگا، میرے کاروبار میں بھی وہی اللہ بڑا ہوگا، ہر جگہ وہ اللہ بڑا ہوگا. ہاں، اگر کوئی دشمن اس اللہ کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرے گا تب مجھے قتال کا معاملہ آئے گا میرا. جی. اور ابھی جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا نا، نفی پہلے ہے، پہلے نفی کرنی ہے، ہر ایک کی نفی، ہر چیز کی نفی. لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگلی بات یہ ہے کہ اب آئیے ذرا اس نقطے کو بھی لے لیں کہ یہ جہاد، مجاہدہ، کوشش کے مقابلے میں کوشش، یہ بڑھتے 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 کبھی قتال تک بھی پہنچتی ہے. آئیے اس کو بھی جان لیتے ہیں. بھائی، نفس آڑے آتا ہے تو نفس سے مجاہدہ کرنا ہے نا، تاکہ میں اللہ کی اطاعت کر سکوں. شیطان اکساتا ہے تو شیطان کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ میں اللہ کی اطاعت کر سکوں. بگڑے ہوئے معاشرے کی بری دعوتیں ہیں، باطل کی بری دعوتیں ہیں، تو اس کا مقابلہ مجھے کرنا ہے، اس کی ان افکار کا رد مجھے کرنا ہے تاکہ میرا عقیدہ اور معاشرے کے مسلمانوں کا عقیدہ بچ سکے. کبھی ایک برا نظام بھی تو ہوتا ہے، جو نظام طاغوت کا نظام ہوتا ہے، جو نظام سرکشی والا نظام ہوتا ہے، جس نظام میں اللہ کا حکم نافذ نہیں ہوتا، جس نظام میں اللہ کی حاکمیت تسلیم نہیں کی جاتی. اس طاغوت کی سرکوبی کے لیے، اس باطل، کافرانہ، مشرکانہ،
نظام کے خاتمے کے لیے بھی کوشش کی جائے گی، اور جب یہ کوشش نظام کے بدلنے کی سطح پر آئے گی تو پھر تو ٹکراؤ کا مرحلہ آئے گا۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ٹکراؤ ہوا ہے، جو رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جن کی شان ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جن کی شان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ جن کی شان ہے، سید المرسلین والآخرین ہے، رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، عزیز علیہ ما عنتم، پھر رؤوف رحیم ہے۔ قتال تو ان کے دور میں بھی ہوا ہے، اس بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کے انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ابھی جو شجاع صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا، طاغوت کا لفظ، کہ طاغوت کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اب وہ ہم طاغوت سے مراد جو ہے وہ بڑی طاغوتی طاقتوں کو لے لیتے ہیں فوراً۔ اصل میں سب سے بڑا طاغوت تو خود ہمارا نفس بھی ہے۔ طاغوت کا مطلب ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنی منمانی کروا رہا ہو، جو اپنی اطاعت کروا رہا ہو، جو اپنی پیروی کروا رہا ہو، وہ طاغوت ہے۔ چاہے وہ انسان کا نفس ہو، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ بین الاقوامی سطح کے لوگ ہوں، جو اپنی حکمرانی چاہتا ہو، اپنی بات منو، وہ طاغوت ہے۔ اور اسی طاغوت کو اللہ مٹانا، سب سے پہلے جس چیز کی اسلام دعوت دیتا ہے وہ اپنی میں کو قربان کرنا ہے۔ میں سب سے بڑا طاغوت ہے۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیراً، اس گفتگو سے قرآن کریم کا ایک بڑا قیمتی مقام یاد آ گیا۔ سورہ نازعات آخری پارے میں، والنازعات غرقا، اکثر لوگوں کو یاد ہے، اس کے آخر میں ہے جنت کن کے لیے ہے اور جہنم کن کے لیے ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا، جہاد ہے نا، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور نفس کی پیروی کرنے سے جس نے اپنے آپ کو روکا، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ پہلے کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، طغا طغیانی سے طا غین یا آ گیا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ جس نے طغیانی سرکشی اختیار کی اور وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو کسی سے پوچھا گیا جنت کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک قدم نفس پر، اگلا قدم جنت میں۔ تو نفس کے خلاف مجاہدہ کرو تو جنت ملے گی، اور طغیانی پر آؤ تو جہنم ہے۔ بہت قیمتی بات آپ نے بیان فرمائی۔ طاغوتی قوتیں تو ہیں، باطل قوتیں تو ہیں، استعماری قوتیں تو ہیں، دین دشمن قوتیں تو ہیں، جو طاغوت ہے کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک میں شیطان کو بھی طاغوت کہا گیا ہے، قرآن کریم میں کفار کے سرداروں کو بھی طاغوت کہا گیا، بالکل ٹھیک۔ قرآن کریم یہ بھی تو فرما رہا ہے جس نے طغیانی سرکشی کی روش اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ طغیانی کا معاملہ میری ذات میں بھی طاغوت تو اپنے اندر موجود ہے، ہو سکتا ہے، بالکل اصل طاغوت تو اپنے اندر موجود ہے۔ تو یہاں سے لے کے وہاں تک کا طاغوت، اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، یعنی اپنے نفس کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یہی مجاہدہ ہے۔ اپنے نفس کی نہیں ماننی، رب کی ماننی، یہی مجاہدہ ہے۔ باطل نظریات کی نہیں ماننی، رب کے نظریات، رب کی دعوت کو پروموٹ کرنا ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ باطل نظام کی نہیں ماننی، جو تو جس کو آپ نے بھی فرمایا، میں نے بھی عرض کیا کہ جو نظام چلانے والے، پارلیمنٹ ہو، بادشاہت کا نظام ہو، کوئی ہائبرڈ سسٹم ہو کہ سامنے کوئی پیچھے کوئی اور، کوئی کسے باشد، جس نظام حکمرانی میں اللہ کو حاکم نہ مانا جائے، اللہ کو بڑا نہ مانا جائے، اللہ کی بڑائی کا نفاذ نہ ہو، اللہ کی شریعت بالادست نہ ہو، اللہ کے احکام کی بالادستی نہ ہو، وہ طاغوت ہے۔ تو جیسے نفس کے خلاف مجاہدہ ہے، باطل نظریات کے خلاف مجاہدہ ہے، تو طاغوتی نظام کے خلاف بھی مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ پھر کبھی وہ مقام بھی آتا ہے کہ جب نظام سے ٹکراؤ کی بات آئے گی تو دو بدو تو ہوگا، جنگ کا معاملہ بھی ہوگا اور میدان قتال بھی سجے گا، پھر بدر کا میدان بھی سجے گا۔ امام الانبیاء میں اتنی آیتیں میں نے بریک سے پہلے پیش کی، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ جو طاغوت کے نظام کے خلاف، مجھے معاف کیجیے قطع کلامی آپ کی، یہ طاغوت کے نظام کے خلاف شجاع صاحب کہتے ہیں نا، بدر بھی سجے گا، احد بھی سجے گا، اور سب کچھ ہوگا، خندق بھی سجے گا، تو یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ بندوں کے خواہش کے تحت سجا ہے،
اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جنگ تو ہم لڑ رہے تھے تمہارے ساتھ. جی جی جی. یعنی اللہ تعالیٰ خود طاغوت کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. اللہ نے جب جنگ بدر کے واقعات ہیں نا جی جی. کہ ہم تمہاری مدد کر رہے تھے، ہم لڑ رہے تھے، ہم قتل کر رہے تھے، تو یہ طاغوت کے خلاف. اور جو بھی یہ طاغوت اصل میں سرکشی کا نام ہے. دیکھا ہوگا دریا بہہ رہا ہوتا ہے، دونوں کناروں کے درمیان نیچرل طریقہ تو یہ کہ وہ اپنے فلو میں بہتا رہے. جتنے پریشر سے بھی وہ اس کا پریشر بھی بڑھ جائے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اٹکھیلیاں کرنا شروع کرتا ہے، اچھلنا کودنا شروع کرتا ہے، تو وہ اپنے ہی کنارے سب سے پہلے توڑتا ہے. اور جب اس کے اپنے کنارے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر بربادی ہوتی. تو ہم اپنے کنارے خود توڑ بیٹھے ہیں طغیانی کے نتیجے، ہم خود طاغوت کا شکار ہیں. یعنی دریا جب اپنی حدود سے باہر نکلے تو یہ طغیانی ہے. طغیانی ہے. ہم اپنی اوقات سے باہر نکلیں، طغیانی ہے. حدود سے باہر نکلیں، رب اور اس کے رسول علیہ السلام کے کھینچے ہوئے دائرے سے باہر نکلیں تو یہ طغیانی طاغوت ہے. طاغوت ہے. اچھا، اور ابھی بڑی پیاری ایک اور بات آپ کی زبان پر آئی، یہ جنگ تو اللہ لڑ رہا ہے، اس کو بھی سمجھیں. سبحان اللہ. تو یہ بات تو میں سمجھتا ہوں ناظرین کے سامنے کلیئر ہو گئی. نفس کے خلاف بھی مجاہدہ، شیطان کے خلاف بھی، برے نظریات کے خلاف بھی، اور باطل نظام کے خلاف بھی. جب باطل نظام کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی بات آئے گی تو اکیلا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. وہاں جماعتی زندگی، اجتماعیت، منظم جماعت جو سمع و طاعت کے پیکر ہوں، جیسے کہ حضور علیہ السلام نے انقلابی جماعت پہلے تیار کی، پھر بدر میں اتارا، تو پھر ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے. اور اب یہ وہ مرحلہ آتا ہے نظام کی تبدیلی کی جد و جہد کا، کہ جب وہ جہاد جو نفس کے خلاف ہو رہا تھا، جو شیطان کے خلاف ہو رہا تھا، جو باطل نظریات کے خلاف ہو رہا تھا، اب وہ شیطانی قوتوں کے خلاف، اب وہ شیطانی اور طاغوتی قوتوں کے خلاف بھی ہوگا، اور اب وہ جنگ کی شکل اختیار کرے گا. اس مرحلے پر جہاد ہوتے ہوتے قتال کی شکل اختیار کرے گا. اب وہ کوشش اور محنت وہ اس سطح پر آ جائے گی جہاں دو بدو جنگ کا معاملہ پیش آ جائے. اور جنگ امام الانبیاء نے بھی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر ہم مغربی قوتوں سے، طاغوتی قوتوں سے، باطل قوتوں سے، دین دشمنوں سے، اللہ کے باغیوں سے اور اللہ کے سرکشوں سے مرعوب ہو کر ہم سرے سے قتال کا انکار ہی کر دیں تو اپنے ایمان کی خیر منائیں. عجیب بات ہے. اللہ کے رسول نے جنگ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب یہ جہاد ہوتے ہوتے قتال تک پہنچے گا. ہاں، قتال کا حکم قرآن پاک میں ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. بعض لوگ ذرا اور انداز سے جذباتی بات کہتے ہیں، بھائی لکھا ہے قرآن میں جنگ کیوں نہیں کرتے ہو آپ؟ تو ہم کہیں گے لکھا ہے قرآن پاک میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو آپ کا 4 سال کا بیٹا نماز کیوں نہیں ادا کرتا؟ ایگزیکٹلی. تو آپ فوراً کہیں گے نہیں بھائی وہ ابھی بالغ نہیں ہوا. ٹھیک ہے بھائی، اچھا آپ تو بالغ ہیں، جی ہم تو بالغ ہیں. اقیم الصلاۃ کے بعد لکھا ہوا ہے وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ کیوں نہیں دی آپ نے دسمبر کے اینڈ پر یا جنوری کے اینڈ پر؟ وہ جی زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے. تو بھائی جس طرح نماز ہر وقت نہیں ہے، زکوٰۃ ہر وقت نہیں ہے، شرائط پوری ہوں گی زکوٰۃ فرض ہوگی، شرائط پوری ہوں گی نماز فرض ہوگی، شرائط پوری ہوں گی قتال بھی فرض ہوگا. شرائط پوری ہوں گی تو قتال فرض ہوگا. جب شرائط پوری ہوں گی، اور شرائط پوری ہوتے ہوتے عمر گزر جائے گی. ہاں، لیکن شرائط پوری اور قتال فرض ہو جائے، آپ کو انکار کرتے ہو تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. خارج ہو جائے گا. تو کلیئرٹی ہے ان چیزوں کے اندر. تو قتال کا حکم موجود اپنی شرائط کے ساتھ، اور جہاد مستقل محنت ہے. قتال اس کے آخری مرحلے پر کبھی کبھی آتا ہے، اور امام الانبیاء نے قتال کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قتال یعنی جنگ کو بھی آداب سکھا دیے، منیمم کیجویلٹیز اور میکسیمم ریزلٹس. یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے. اگلی ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، آج مسلمانوں کے ہاں جو قتال کا حکم موجود ہے، اس پر انگلیاں کون اٹھا رہا ہے؟ جنہوں نے ورلڈ وار 1 سجائی، ورلڈ وار 2 سجائی، جنہوں نے پچھلے 70-80 برس میں کروڑوں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا ہے، ان کو کوئی زیب دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مخالفت کریں؟ اور مزے کی بات سنیں، بائبل میں اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ ہو، تورات میں، انجیل میں، ہندوؤں کی وید میں، گیتا میں، میں ان مذاہب کا میں کوئی علم رکھنے والا نہیں ہوں، مختصر سی بات علم ہے، ان تمام مذاہب کی کتابوں میں قتال کا ذکر موجود ہے، یعنی جنگ کا ذکر موجود ہے. اللہ اکبر. اچھا، جو بھی اصلاحی نظام ہوگا، چاہے ہمارا تو الہامی مذہب ہے نا، ہمارا تو نظام ہی اصلاحی ہے. جو بھی مذاہب ہے، مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کسی مذہب میں بھی اصلاحی نظام نہیں ہوگا. ہر مذہب جو ہے اصلاحی نظام کی طرف جاتا ہے، ہر مذہب اخلاقیات کی ترغیب دیتا ہے، ہر مذہب جو ہے اللہ کا ایک تصور پیش کرتا ہے، ہر مذہب. تو جہاں جہاں مذہب ہوگا وہاں جد و جہد اور جہاد کا لازمن ہوگا، اس کے بغیر ممکن نہیں. بڑا پیارا جملہ ہے، اصلاحی تصور جہاں
بھی موجود ہوگا تو اصلاح افراد کی بھی ہوگی، معاشرے کی بھی ہوگی اور نظام کی بھی ہوگی، نظام کی بھی ہوگی۔ اور اگلا محاورہ ہمارا سمجھا دیتا اردو والا، جب لاتوں کے بھوت ہاں باتوں سے نہیں، باتوں سے نہیں مانتے تو لاتیں مارنا پڑتی ہے نا۔ بھائی قاتل کو قتل کیوں کرتے ہو؟ ظالم ہے۔ چوری کو سزا کیوں دیتے ہو؟ ظالم ہے۔ اسی طرح ظالم نظام بھی تو ظالم ہے، باطل نظام بھی تو ظالم ہے، طاغوتی نظام بھی تو ظالم ہے۔ تو جب یہ باتوں سے نہیں مانیں گے تو لاتیں مارنا پڑیں گی، اور اس کے بغیر کبھی نظام کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر ہوتی نا، اللہ اکبر، ایک قطرہ امام الانبیاء علیہ السلام کا طائف میں نہ بہتا، صحیح بات ہے، ایک قطرہ امام الانبیاء علیہ السلام کا احد کے میدان میں نہ بہتا، ایک پتھر میرے پیغمبر اپنے پیٹ پر نہ باندھتے، ایک دن کا فاقہ میرے پیغمبر کے گھر میں نہ آتا، ایک صحابی کا لاشا حضور نے نہ اٹھایا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ سرے سے معاذ اللہ اس پر بات نہ کرنا، نہیں معذرت خانہ رویہ اختیار کرنا، معذرت خانہ رویہ بات نہیں کرنا۔ اور ہم نے جو ہے ایک کانسیپٹ دے دیا ہے، جی ہم نے یہ کانسیپٹ دے دیا ہے کہ بس تمام معاملات میں اللہ سے دعا کرو۔ اگر دعاؤں سے انقلاب آتا، اگر دعاؤں سے معاشرہ تبدیل ہو جاتا، تو پھر رسول اللہ سے زیادہ کسی کی دعا قبول ہونے والی نہیں تھی اس دنیا میں۔ اور ہم آپ بھی ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے، سب کچھ تبدیل ہو جاتا، اور دعائیں کی ہیں حضور علیہ السلام نے، کب کی ہیں ڈاکٹر لیکن عمل کے بعد دعا کی ہے۔ صاحب؟ بدر میں دعا کب کی ہے؟ میدان جب میں صفیں درست ہو گئی ہیں، اور پوری رات دعا کی ہے۔ کوئی دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار ہے، مگر دعا کب ہو رہی ہے؟ جو کچھ ہے لا کر پیش کر دیا۔ اور کیا دعا ہو رہی ہے؟ حضور کا خاصہ، اللہ اکبر، کہ اللہ ساری محنت تیرے سامنے لا کے رکھ دی، اگر آج تو نے مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد نہ کی، کل زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر یہ دعا کب ہو رہی ہے؟ جب میدان میں پہنچ گئے، صفیں سجا دی گئیں، اور سارے معاملات جو انتظامی طور پر ممکنات میں سے تھا، اس کے بعد دعا ہوئی۔ ہم کہیں جی بیٹھے بیٹھے دعا، ظاہری اسباب سارے اختیار کرنے کے بعد ظاہر ثمر لینے کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ ہم صرف زمین کی نلائی کر سکتے ہیں، گدائی کر سکتے ہیں، اس میں بیج ڈال سکتے ہیں، اسے سیراب کر سکتے ہیں پانی سے، لیکن درخت نہیں نکال سکتے۔ اب ہمیں یہ سارا توکل اللہ پہ کرنا پڑتا ہے۔ اسباب اختیار کریں گے، اسباب اختیار لیکن نگاہ مسبب الاسباب کی طرف رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو میں دو باتیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں پر ہم کلام کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو میں انٹرو میں اور ابھی درمیان میں ایک بات آئی تھی، میں چاہتا ہوں ان کا بھی ذکر مختصراً آ جائے۔ ایک وہن کا ذکر آیا تھا، تو یہ وہن کیا ہے؟ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آج کی کیفیات دیکھ لیں، حضور نے فرمایا، مجھے یہ لفظ آج کے حوالے سے یاد آیا۔ جی بالکل، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمانوں پر کہ قومیں ایک دوسرے کو مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی، ایسے جیسے دسترخوان سجا دیے جانے کے بعد گھر سے آواز آتی ہے کہ آئیے کھانے پر آ جائیں، اور پھر لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ نانا بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تو یا رسول اللہ علیہ السلام ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن پیدا ہو جائے گا، وہن۔ عرض کی یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب یہ دو باتیں تم میں پیدا ہو جائیں تو قومیں ایک دوسرے کو مل کر تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی۔ یہ آج کا سینیریو، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ آج کا سینیریو ہے ناظرین محترم۔ اب خود آپ سمجھدار ہیں، میں خدا نخواستہ کوئی ایسے موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا، یا ہم نہیں کر رہے کہ جس میں خدا نخواستہ کوئی ایسا پہلو، ہم اصل میں صرف اپنی ذات، اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک مخلصانہ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط فہمیاں ہم جو پیدا کر دی گئی ہیں یہ ہو جائے گا اور مسلمانوں کو ورغلا رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جد و جہد کا مراحل بہت زیادہ ہیں، قتال کا مرحلہ کبھی آتا ہے اور ممکن ہے نہ آئے۔ تو اس پر ہم جو گفتگو کر رہے تھے، اب ظاہر ہے چونکہ آج پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بات وہن پہ ختم ہوئی ہے۔ انشاءاللہ زندگی بخیر ہے تو اگلا پروگرام کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے۔ میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین سے جہاد کرو، اپنی زبانوں سے بھی اور اپنے ہاتھوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں جہاد کی مختلف شکلیں آ رہی ہیں، زبان سے بھی ہوگا، مال سے بھی ہوگا اور ہاتھوں سے بھی ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔